بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مجسمہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ضائع ہو گیا۔ یہ جو مٹی ہے جس میں میں کام کرتا ہوں یہ تو میں سبی سے منگواتا ہوں۔ مجسمہ سازی وہ آرٹ ہے جس میں آرٹسٹ ایک عام مٹی سے بہترین اور خوبصورت شکل و صورت بنا دیتا ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے ایک ایسے آرٹسٹ کے ساتھ جس نے اپنے 25 سالہ جو کیریئر ہے اس میں تقریباً درجنوں مجسمے بنائے ہیں، جس میں سب سے پیارا اور خوبصورت انسانیت کی خدمت کرنے والے عبدالستار ایدھی کا تھا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو اپنا تعارف بھی کرائیے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے مجسمے بنائے ہیں، جو پیارے پیارے مجسمے، تھوڑا سا ان کے حوالے سے بتائیے گا، اور جو آپ نے عبدالستار ایدھی کے حوالے سے بھی ایک پیارا سا ایک اس کا مجسمہ بنایا تھا، تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر دیجیے گا۔ جی، میرا نام اسحاق لیڈی ہے اور میں جیسے آپ نے بتایا کوئی 25 سال سے اس کام کے ساتھ منسلک ہوں، مجسمہ سازی کے ساتھ، اور کوئی 2018 سے پراپر کام کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ ایدھی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مجسمہ وہ انٹرنیشنلی اس کو لوگوں نے سراہا، کافی اس کو شہرت بھی ملی، اس کی وجہ سے مجھے بھی شہرت ملی، لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ ایک بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مجسمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ضائع ہو گیا۔ اب میں نے پھر دوبارہ سے 2-2.5 مہینے کی محنت کے بعد دوبارہ سے ایدھی صاحب کا مجسمہ بنایا، اسی جگہ پہ دوبارہ وہ لگے گا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ستار ایدھی صاحب کا جو آپ مجسمہ بنا رہے ہو، اس میں کوئی آپ کو مالی معاونت کر رہا ہے یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں؟ نہیں، پچھلی دفعہ جب ہم نے بنایا تھا تو اس میں عزیز جمالی صاحب نے میرے ساتھ ہیلپ کی تھی، PPHI کے CEO تھے، 50% ان کا تھا، 50% میں نے خود سے کیا تھا۔ اس دفعہ جو ہے CM صاحب اور سیکٹری CNW ہے بابر خان صاحب، تو ان کے تعاون سے میں یہ اسکلپچر بنا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مٹی ہے یہ عام مٹی ہے، کوئٹہ میں اویلیبل ہے، یا اس کی کوئی خاص مٹی ہے جس کو ہم بلوچستان میں اس کو مطلب ہمیں مل سکتی ہے یہ مٹی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے۔ نہیں، مٹی تو آپ کو بلوچستان میں مل سکتی ہے بالکل، کیونکہ یہ جو مٹی ہے جس میں میں کام کرتا ہوں یہ تو میں سبی سے منگواتا ہوں، وہاں سے منگوا کے پھر اس کے بعد یہاں پہ میرے اپنے کاریگر ہے وہ اس مٹی کو بناتے ہیں اسپیشلی صاف کر کے، پھر اس کے بعد ہم اس سے جو ہے وہ مجسمے بناتے ہیں، کیونکہ جو سبی کی مٹی ہے وہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اور اس کام کے لیے ہمیں چکنی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا سر، چونکہ آپ کو پتہ ہے ملک میں مہنگائی بھی ہے، تو یہ بتائیے گا یہ جو مٹی ہے پہلے آپ کو کس طرح پڑ رہی تھی؟ اب جب آپ منگواتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ بنا رہے، پچھلی بار بھی جب آپ نے ستار ایدھی صاحب کا جو مجسمہ بنایا تھا کافی بڑا تھا، تو اس میں لازمی بات ہے کافی زیادہ مٹی کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اصل میں صرف مٹی نہیں ہوتی نا، اس میں جو ہے پہلے ہم مٹی سے بناتے ہیں پورا اس کو، اس کے بعد اس کا سانچہ بناتے ہیں، مولڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پلاسٹر میں بھی بنتا ہے، وہ ربڑ میں بھی بنتا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کاسٹ نکالنے ہو تو پھر آپ ربڑ میں بنائیں، یا زیادہ فائن آپ نے نکالنا ہو، ادروائز پھر آپ پلاسٹر یوز کرتے ہیں۔ پھر مولڈ بنانے کے بعد اس کے بعد پھر ہم اس کو فائبر گلاس میں بناتے ہیں، تاکہ اگر ہم اس کو آؤٹ ڈور میں لگائیں تو وہ کافی عرصے تک اپنی جگہ پہ رہے اور خراب نہیں ہو اور موسموں کا مقابلہ کر سکیں۔ مٹی صرف ہم اس حد تک بناتے ہیں جب تک ہم اس کا مولڈ نہیں نکالتے، کیونکہ مٹی کی بنی ہوئی چیز جو ہے ہم اوپن ایئر میں رکھ نہیں سکتے، ویسے بھی مٹی جیسے خشک ہو جاتی ہے تو وہ اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کنورٹ کر لیتے ہیں اس میں فائبر گلاس میں، تو اس وجہ سے پھر وہ مجسمہ جو ہے ہمیں مہنگا پڑتا ہے۔ اچھا سر، مٹی کی تھوڑا سا ریٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، پہلے کس طرح پڑ رہی تھی، ابھی کس طرح؟ پہلے یہ تھا کہ مطلب میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ 25 سال سے کام کر رہے ہیں، اس وقت تو بہت سستی ہمیں مٹی مل جاتی تھی۔ اس کے بعد کچھ سال پہلے جب میں نے باقاعدہ کام سٹارٹ کیا تو اس وقت 100 روپے میں 80 روپے میں ہمیں مطلب 7 سے 8 kg کا ایک پیڑا پڑتا تھا،
اور اب وہ جو ہے آپ یہ سمجھے کہ 400-500 روپے میں وہ پیڑا جو ہے ہمیں پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ویسے اگر ہم اپنے طور پہ بنانا چاہے، پہلے اگر ہم ایک ٹرک مٹی منگواتے تھے تو وہ ٹرک میں نے 25,000 کا ٹرک بھی منگوایا ہے، 15,000 کا بھی منگوایا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے مٹی منگوائی تو تقریباً وہ مجھے آپ یوں سمجھے کہ 1,20,000 روپے کا ٹرک جو ہے جو اس نے کرایہ لیا مجھ سے مٹی لانے کے لیے. تو وہ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ڈفرینس ہے کہ پہلے میں اور آج میں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا 25 سالہ جو کیریئر ہے، جو آپ نے اس فیلڈ کو وقت دیا ہے، اور اس میں کتنے مجسمے بنائے؟ اور اب 25 سال میں تو بہت سارے بنائے ہیں. اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے میں اپنے طور پہ بناتا تھا اپنے شوق کے لیے. جو چھوٹے میں نے بنایا ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، وہ تو میں نے آج تک گنے نہیں ہیں. جو بڑے بڑے بنائے ہیں وہ بھی تقریباً 40 سے 50 کے آس پاس ہوں گے. وہ مختلف جگہوں پہ میں نے لگائے ہیں. کچھ جو ہے مختلف جو شہر ہیں پاکستان کے، بلوچستان کے مختلف شہر ہیں. کچھ میرے مجسمے جو ہے وہ دبئی میں کسی نے جو ہے چاہیے تھے تو انہوں نے دبئی بھجوائے تھے. تو وہ اب ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں نے کبھی بیٹھ کے گنے نہیں ہیں. تو بہت سارے، مطلب 40-50 سے زیادہ ہی ہوں گے جو بڑے بڑے ہیں. چھوٹے تو پھر آپ ایک طرح سے آپ یہ سمجھے سینکڑوں کے حساب سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا بلوچستان جیسے معاشرے میں جہاں پر عالمی بات ہے، مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں، بلوچستان میں اس آرٹ کی قدردان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، قدردان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے. مطلب میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں اتنے سالوں میں. ایک آدھ ہی دیکھا ہو کہ وہ آئے انڈیویجولی کوئی آ کے مجھے کہے کہ جی یہ مجسمہ مجھے بنا کے دے دیں یا فلاں کا میں نے مجسمہ بنایا ہے. وہ ایک آدھ کا بھی میں نے ایک آدھ نہیں مجھ سے بنوایا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگر کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی ادارہ جو ہے اپنے لیے بنواتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. باقی اس طرح سے انڈیویجولی کوئی آرٹ میں دلچسپی لے یا وہ کہے کہ جی میرے گھر کے لیے بنائے یا میرے لیے بنائے، اس طرح سے میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مطلب کوئی جو آپ کو ابھی تک سمجھ آئے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اب اس میں دو چیزیں، ایک ہوتی ہے کہ جی بت بنانا اور بت پرستی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیں، نہ تو میں وہ کام کرتا ہوں، نہ مطلب مجھے اچھا لگے گا کہ میں اس طرح کے مجسمے بناؤں نا. میں مجسمے بناتا ہوں جو ڈیکوریٹو ہوتے ہیں یا میورلز ہوتے ہیں یا جو ہے آپ یہ سمجھے کہ مونومنٹس ہوتے ہیں یا لوگوں کے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کی یاد میں ہم بناتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ان کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ جو ممنوع ہو یا نہ بنائیں. آپ ویسے آپ چلے جائیں، دیکھیں جتنے پاکستان میں جتنے کینٹ آپ کو ملیں گے وہاں پہ بڑے بڑے آپ کو اسکلپچرز ملیں گے، ہیروز کے آپ کو اسکلپچرز ملیں گے، لوگوں کے ملیں گے. وہاں پہ تو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. ہاں، شہروں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے مجسمے جو ہے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے یا لوگوں کو شوق نہیں ہے یا لوگوں کا رجحان نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. اور مجھے تو میرا خیال بہت کم، مطلب مجھے اتنے سالوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ میرے گھر کے لیے کوئی مجسمہ بنا لے یا میں نے لان میں لگانا ہے مجسمہ بنا لے یا میں نے اپنے بیٹھک میں لگانا ہے. مجھے کسی نے اب آج تک نہیں کہا. جی، جیسے آپ نے سنا کہ اسحاق لہڑی صاحب کے مطابق بلوچستان جیسے قبائلی معاشرے میں اس آرٹ کے قدردان انتہائی کم ہیں.